السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں جاندار پیدا کیے ہیں۔ ہر جاندار کی خلقت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہر جانور کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جو فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہے۔ ان لاکھوں کروڑوں اقسام کے جانوروں میں سے ایک جانور کتا ہے۔ کتا عام طور پر وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ اپنے مالک کو اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کتا رکھنے کی ممانعت کیوں کی گئی اور جب اس کی ممانعت کی جانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا اور کس طرح پیدا کیا؟ کتے کی تخلیق کے مقاصد کے بارے میں اور کتے کو کیسے پیدا کیا گیا اس بارے میں دو حکایات ہیں۔ قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان ایک جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا۔ بعد ازاں اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ کائنات کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، لیکن پھر ابلیس غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شرک کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم پر حقارت سے تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے تھوک نکالنے کا حکم دیا تو انہوں نے وہ مٹی نکال دی تو وہاں پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ وہ سوراخ آج بھی ناف کی شکل میں ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتا بنایا۔ کتے کی دو خصلتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور انسان پر بھونکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطان کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر خوفناک آوازیں نکالتے ہیں۔ کتے کی تخلیق کا سبب اس کی پیدائش کے عمل کے بارے میں دوسری روایت ہمیں نور المبین نامی کتاب میں ملتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو کیوں پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو ابلیس کی تھوک سے پیدا کیا۔ اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو زمین پر اتارا تو یہ دونوں چڑیوں کے چوزوں کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت ابلیس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آ چکا تھا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو دوڑا اور زمین کے درندوں کے پاس پہنچا اور بولا کہ آسمان سے دو پرندے گرے ہیں، ان سے بڑا پرندہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا، چلو انہیں کھا لو۔ ابلیس راستے میں للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا، تھوڑی دور کی مسافت ہے اور جلدی جلدی بولنے سے اس کے منہ سے تھوک گر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس تھوک سے نر کتا اور مادہ پیدا کر دیے۔ وہ دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان دونوں نے ان درندوں سے دونوں کو بچایا۔ اسی دن سے کتا جنگل کے درندوں کا دشمن اور درندے کتوں کے دشمن ہو گئے۔ غالباً کتے میں وفا کا عنصر اسی لیے شامل ہے کہ یہ روز ازل سے ہی انسان کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا ہے۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو اس کے باوجود کتے کو گھر میں رکھنے سے مسلمانوں کو کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ ہمیں بلا ضرورت گھر میں کتے پالنے کی ممانعت کیوں فرمائی؟ اسلام میں کتے رکھنا بالکل ہی منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی ایک محدود اجازت کچھ شرائط کے ساتھ دی گئی ہیں۔ چنانچہ جو کتے کسی ضرورت سے پالے جاتے ہیں، مثلاً شکاری کتے یا کھیت اور مویشی حفاظت کرنے والے کتے، وہ اس حکم سے باہر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے اور کہا گزشتہ شب میں آیا تھا، لیکن گھر میں داخل نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دروازے پر مجسمہ اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور گھر میں کتا بھی تھا، لہٰذا جو مجسمہ ہے اس کا سر آپ اس طرح کروا دیجئے کہ وہ درخت کی شکل میں رہ جائے اور پردہ پھاڑ کر تکیہ بنا لیجئے اور کتے کو گھر سے نکلوا دیجئے۔